بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام ان دا 21st سینچری، اسلام 21ویں صدی میں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اور بہت تعصب سے پاک ہو کر جب سوچا جائے گا تبھی ہم سمجھ پائیں گے اس کا مطلب۔ ہمیشہ دیکھیے تعصبات یعنی کنڈیشننگ جو ہے وہ ریکارڈ بن جاتی ہے آدمی کے لیے صحیح بات کو سمجھنے میں۔ مجھے اس ٹاپک کی طرف دھیان اس طرح آیا کہ کل آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کرکٹ کے مقابلے میں جیت گیا اور دھونی اس کے ہیرو تھے۔ تو ٹی وی پر کئی لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ دھونی کی مہما اپرمپار۔ اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ رام کی مہما اپرمپار، اب یہ کہا گیا کہ دھونی کی مہما اپرمپار۔ اس پر بس سوچتا رہا تو مجھے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی۔ دیکھیے، اس دنیا کو، اس سنسار کو بنایا خدا نے۔ سب کچھ دیا ہوا خدا کا ہے۔ کوئی بھی چیز، چاہے ایک ذرہ ہو یا ایک گلیکسی ہو یا ہوا ہو یا پانی ہو، سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ گاڈ کی مہما اپرمپار۔ بس پوری تاریخ گزر گئی اور کبھی بھی یہ کلچر دنیا میں نہیں ڈیولپ ہوا۔ یعنی کچھ انڈیویجول ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کی بڑائی کو ڈسکور کیا اور اس کو اکنالج کیا، لیکن کلچر کے طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ دل سے اور زبان سے یہ کہنے لگیں کہ گاڈ کی مہما اپرمپار۔ یہاں تک کہ جو لوگ اللہ اکبر کا لفظ بولتے ہیں وہ بھی لپ سروس ہوتا ہے۔ مسلمان روزانہ نماز میں کئی 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن بس ایک ریچول کے طور پر۔ مجھے تو کوئی مثال مسلمان نہیں ملا جو اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ سمجھے کہ گاڈ کی مہما اپرمپار۔ تو یہ کلچر کبھی ڈیولپ نہیں ہوا۔ خدا نے پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے کہ دنیا کو بتائیں کہ اصل گلوری کس کی ہے؟ گاڈ کی ہے، خدا کی ہے۔ یعنی اسی کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ گاڈ کی مہما اپرمپار سارے پیغمبر آئے۔ لیکن
کچھ انڈیویجول ایسے پیدا ہوئے، باقی دنیا کا سارا کاروبار وہی چلتا رہا. تو لوگوں نے کیا کیا، جو چیزیں دکھائی دیتی تھیں زیادہ بڑی، جیسے سورج، چاند، ستارے، اس کو لے کے پوجنے. ہزاروں سال تک انسان پوچھتا رہا ہے یعنی نیچر کو مظاہر فطرت کو. تو گویا کہ وہ کہتا رہا کہ سورج چاند کی مہما اپرمپار. ہزاروں سال تک یہی جاری رہا. پیغمبر آئے لیکن کسی نے ان کی بات، کچھ انڈیویجولس نے مانی، باقی کوئی زیادہ لوگ ادھر مائل نہیں ہوئے. پھر 7 سینچری AD میں آخری پیغمبر آئے اور اللہ کی خاص مدد سے آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ ایک ٹیم بنائیں، جن کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں. تو اس ٹیم نے ایک تاریخ میں ایک نیا ریولوشن پیدا کیا. ریولوشن یعنی انقلاب. اس انقلاب کا ذکر کیا ہے یعنی ہسٹورینس نے. مثلا فرینچ ہسٹورین جو ہے، فرانس کا ہسٹورین ہنری پرین، اس انقلاب کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب. دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. تو کیا ہوا، ایک پروسیس نیا. دیکھیے کوئی بھی انقلاب اچانک نہیں ہوتا 2 دن میں، کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ایک درخت اگانا ہو، ایک شیشم کا، ایک اوک کا، تو 2 دن میں اگ سکتا ہے وہ، اس کے تو 100 سال لگیں گے. تو تاریخ میں کوئی انقلاب لانے کے لیے ایک لمبا پروسیس چلتا ہے. تو 7 سینچری AD میں اصحاب رسول نے جو انقلاب برپا کیا، اس کا مطلب کیا تھا، ایک پروسیس جاری ہوا. ایک پروسیس، اس کا کلمنیشن تھا جو رینیساں کی شکل میں ویسٹرن یورپ میں ہوا. 16ویں صدی، 17ویں صدی، 18ویں صدی، 19ویں صدی، جو یہ زمانہ جو ہے، یہاں آ کر کلمنیشن ہوا. مگر مسلمانوں نے اس کو سمجھا نہیں، امت مسلمان نے اس کو سمجھا نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا، اور خواہ لڑنے لگے. دیکھیے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایک آیت، قرآن کے چیپٹر نمبر 48، اس کا نام ہے الفتح. اس کے آخر میں یہ آیتیں ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ ایک حصہ ہوا. وہ مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. اس سورہ میں آخر میں جو آیتیں ہیں، اس میں 2 حصے ہیں. پہلا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ تورات میں ایز اے پریڈکشن یہ بات بتائی جا چکی ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ایز اے پریڈکشن انجیل میں بتایا گیا ہے. تو پہلے حصے میں کیا ہے، اصحاب رسول کا 7 سینچری میں یعنی اپنے
کنٹمپریری پیریڈ میں جو ہوا اس کی طرف اشارہ ہے. اس وقت جو انقلاب لائے وہ 7 سینچری میں جو انقلاب لائے اس کا ذکر ہے تورات میں، قرآن میں جو حوالہ دیا گیا ہے. اور انجیل میں جو ہے وہ پروسیس کا ذکر ہے، پروسیس. کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک پودا زمین میں ڈالا جاتا ہے، اگتا ہے، پھر تنا اس کا مضبوط ہوتا ہے، پھر برانچز نکلتی ہیں، پھر پتیاں، پھر پھول، پھر پھل. یہ ہے کزرعین اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات منکم مغفرۃ واجرا عظیما. تو یہ درخت جو ہے کیا ہے، ایک پروسیس کے روپ میں آگے بڑھتا ہے. وہ اچانک نہیں بڑھتا. درخت کی تمثیل جو یہاں پر ہے، درخت کی مثال، وہ درخت پروسیس کو بتانے کے لیے کہ اصحاب رسول کے ذریعے ایک واقعہ وہ ہوگا جو اسی زمانے میں ہو جائے گا، یعنی 7 سینچری میں ہو جائے گا، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ پروسیس کے روپ میں آگے بڑھے گا، ہوتے ہوتے اپنے کلمنیشن کو پہنچے گا. تو درخت کی تمثیل جو دی گئی یہاں پر وقت پروسیس کی تمثیل ہے، ان ٹرمس آف پروسیس. تو پہلا جو حصہ ہے تورات کے حوالے سے وہ ہے ان ٹرمس آف امیڈیٹ رزلٹ کو بتایا گیا ہے. دوسرا حصہ جو انجیل کے حوالے سے ہے وہ ان ٹرمس آف پروسیس کو بتایا گیا ہے. تو قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ وَقَاتِلُوا مَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین سب سب اللہ کے لیے ہو جائے. یہاں فتنہ سے معنی سارے مفسرین جو شرک لیتے ہیں، شرک، فتنہ معنی شرک. لیکن قتال کا معنی قتال نہیں ہے، یاد رکھیے. مفسرین اس کو تو سمجھے کہ فتنہ کا مطلب شرک ہے، اس سے ہی سمجھا انہوں نے کہ شرک ختم ہو جائے، یعنی ادر دین گاڈ کی مہما ختم ہو جائے، ساری دنیا میں گاڈ کی مہما اپرمپار کا دور آئے. یہ ہے. لیکن قتال کا معنی قتال نہیں ہے، اٹموسٹ اسٹرگل کے معنی ہے، جی جان سے محنت کرنا، اس جدوجہد کے معنی میں. دیکھیے قتال کے معنی لفظی تو لڑائی کے ہیں، لیکن ہر زبان میں بولا جاتا ہے لڑائی کا لفظ زبردست جدوجہد کے لیے. مثلا ہاں اپنے دیش میں اپنی زبان میں کہتے ہیں ہم کو کملر طاقتوں سے لڑنا ہے، ہم کو کٹرواد سے لڑنا ہے. تو اس کا مطلب تھوڑی کہ ہم کو آرمی سے ذریعے ان سے جنگ کرنا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا. لڑنا کا لفظ یہاں پر ہوتا ہے صرف زور دینے کے لیے کہ زبردست کوشش کرنا ہے ہمیں. انگریزی میں فائٹ بولتے ہیں، ہم کو فائٹ کرنا ہے، ہم کمیونزم سے فائٹ کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندوق چلانا ہے. تو عربی میں قتال، اردو میں لڑنا، انگلش میں فائٹ، یہ سب جو ہے لٹرل طور پر بلا شبہ اس کے معنی لڑائی کے ہیں، لیکن استعمال کے طور پر ہر زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے زبردست کوشش کرنے کے لیے. وہ یہاں بھی ہے کہ زبردست کوشش کرو، اٹموسٹ اسٹرگل کرو، ساری توانائی لگا دو تاکہ شرک ختم ہو اور دین سب کو سب اللہ کے لیے ہو جائے. سب کے اللہ کے لیے معنی کیا ہے؟ یہی ہیں کہ گاڈ کی مہما اپرمپار کا دور آ جائے، اللہ اکبر کا دور آ جائے. تو ایک آیت، ایک حدیث ہے، لا تنقضی عجائب، یعنی قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوں گے. یہاں بھی دیکھیے عجائب کے معنی کرشمہ کے نہیں ہیں.
ہدایت کے معنی کرشمہ کے نہیں، ہدایت کے معنی ہے کہ قرآن کے کچھ معنی وہ ہیں جو اس وقت سمجھ میں آئیں گے جو جب اترا تھا قرآن. کچھ اور پہلو ہیں جو بعد کو کھلیں گے بعد کے زمانے میں. یعنی کچھ چیزیں قرآن کی پریزنٹ میں سمجھ میں آئیں گی، کچھ فیوچر میں سمجھ میں آئیں گی. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا تعلق اسی سے ہے. تو جو انقلاب لایا گیا 7ویں سینچری میں، اس کا ایک امیڈیٹ رزلٹ نکلا جس کا پیشگی ذکر تورات میں موجود تھا. پھر اس کا ایک پروسیس کے روپ میں ایک چلا جس کا رزلٹ نکلا تقریباً 1000 سال بعد. یہ رزلٹ کیا تھا؟ رزلٹ تھا سائنس کا فروغ، ویسٹرن سویلائزیشن، نئی تحقیقات، نئی ترقیاں. پچھلا پورا زمانہ جو تھا صرف ٹریڈیشنل نالج ہوا کرتی تھی، سپریشن ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں جو علوم نیچر میں چھپے ہوئے تھے وہ انسان ڈسکور نہیں کر پاتا تھا، اس سے بے خبر تھا. تو یہ پہلی بار صحیح معنوں میں جو دریافتیں ہوئی ہیں نیچر کی وہ یورپ میں ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے دین توحید کے لیے ایک نیا میدان کھلا، نئے مواقع کھلے. 3 چیزیں خاص طور پر سامنے آئیں بیسیکلی. نمبر 1 دیکھیے، سائنٹیفک ایویڈنس. یعنی توحید کا جو دین ہے، گاڈ بیسڈ جو ریلیجن ہے، اس کے حق میں سائنٹیفک دلائل، سائنٹیفک ایویڈنس پہلے موجود نہیں تھی، کبھی بھی موجود نہیں تھی. یہ پہلی بار ہمارے قبضے میں آئی ہے سائنٹیفک انقلاب کے بعد. وہ ہوا ہے ابھی 300-400 سال کے درمیان، جس کا کلمنیشن تھا 20th سینچری. 20ویں صدی میں، 16ویں صدی میں شروع ہوا، دریافتیں شروع ہوئی، 17ویں صدی میں جاری رہیں، 18ویں صدی میں جاری رہی، 19ویں صدی میں جاری رہی، یہاں تک کہ 20ویں صدی میں سائنسی دریافتیں آخری حد تک پہنچ گئیں. اس سے دین خداوندی کے حق میں، توحید کے حق میں یا اسلام کے حق میں سائنٹیفک ایویڈنس وجود میں آ گیا. سائنٹیفک ایویڈنس، مثال کے طور پر بگ بینگ کی دریافت ہوئی. پھر یہ دریافت ہوئی کہ بگ بینگ جو ہے جب ہوا تو اس سے ریز نکلیں اور اسپیس میں ابھی بھی اس کے باقی رہ گئی اس کے کچھ اثرات، جس کو ریپلس کہتے ہیں. تو وہ خاص طرح کی دوربینوں کے ذریعے سے ان کو فوٹو لیا گیا. تو جب وہ ریپلس دیکھا ایک سائنٹسٹ نے، تو اس نے کہا کہ اٹ از لائک سیئنگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. اٹ از لائک سیئنگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. یہ پہلے کب ہوا تھا؟ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ایسی ہزاروں ہزار دریافتیں جو سائنس کے ذریعے وجود میں آئیں، اس سے توحید کے حق میں، اسلام کے حق میں، گاڈ اورینٹڈ ریلیجن کے حق میں سائنٹیفک ایویڈنسز وجود میں آ گئیں جو کہ پہلے موجود نہیں تھی. تو ایک چیز ملی سائنٹیفک ایویڈنس. دوسری چیز کیا ملی؟ ریلیجس فریڈم. تاریخ میں کبھی بھی ریلیجس فریڈم نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی. مذہبی آزادی، اوپننس
ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے مانے، جس مذہب کی چاہے باتیں کرے، جس مذہب کو چاہے پبلسٹی کرے، بشرطے کہ پیسفل رہے، وہ پیسفل، تو پوری آزادی۔ یہ پہلی بار اس دور میں ہوا جس کو کہ 1948 میں یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر میں شامل کیا گیا اور ساری دنیا کے نیشن نے اس پر سائن کی۔ تو بیسیکلی یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز سائنٹیفک ایویڈنس، دوسری چیز ریلیجس فریڈم، تیسری چیز ہے گلوبل کمیونیکیشن۔ گلوبل کمیونیکیشن جو آج ہے وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ سواریاں تیز رفتار، آپ ایک جگہ دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ میسیج بھیجنا بہت آسانی سے، آپ ٹیلی فون کے ذریعے میسیج یہاں سے وہاں بھیجتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کنیکشن ہوتا ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ۔ ان سب چیزوں کو کہا جاتا ہے ماڈرن کمیونیکیشن۔ تو یہ تین چیزیں دور جدید میں پیدا ہوئیں: سائنٹیفک ایویڈنس، ریلیجس فریڈم اور گلوبل کمیونیکیشن۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی دین توحید کے لیے، بہت بڑی نعمت تھی۔ پچھلے زمانے میں نبیوں کو حاصل نہیں تھا، یہ اصحاب رسول کو حاصل نہیں تھا۔ یہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جب ایران میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے، ممبر پر وہ خطاب کر رہے تھے، اچانک ان کو ایک ویژن آیا، ویژن کہ وہاں پر جو فوج ہے، مسلم فوج، جس کے جنرل تھے ساریہ، ایک ویژن کے روپ میں دیکھا کہ ساریہ جو ہے، جو جنرل ہیں، تو ایک فوج پیچھے سے آ رہی ہے، پہاڑ کے پیچھے سے، اور پیچھے آ کر حملہ اٹیک کرنے والی ہے۔ تو عین جنگ خطبہ دیتے ان کی زبان سے نکلا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو اسی کو شاعر نے کہا کہ ایران میں بھی سنائی دیا شور الجبل، حاجب ہوئے نہ کوہ بیابان کائنات۔ اس وقت ایک چیز ہوئی تھی، ایک اتفاقی طور پر۔ آج تو ہر آدمی کو حاصل ہے، یہ ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے، دنیا کے کسی حصے میں وہ کنٹیکٹ کر کے اپنا میسج بھیج سکتا ہے۔ آپ بتائیے، تو اس زمانے میں جو یا ساری الجبل کا جو واقعہ ہوا تھا، اس سے ہزاروں گنا زیادہ بڑا واقعہ آج پیش آ چکا ہے ماڈرن کمیونیکیشن کے ذریعے سے۔ یہ سب واقعات وجود میں آئے، پرنٹنگ پریس وجود میں آیا، اس طرح کی چیزیں۔ بیسیکلی یہ تین میں کہہ رہا ہوں، اس تین کے پیچھے 3000 چیزیں شامل ہیں۔ اس کو ایک لفظ میں کہوں گا کہ ماڈرن اپرچونیٹیز، جدید مواقع یہ آئے۔ لیکن دیکھیے، اللہ کی طرف سے مواقع آتے ہیں تو وہ چلا کر نہیں آتے، آواز دے کر نہیں آتے۔ آپ کو ان مواقع کو، ان اپرچونیٹیز کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اللہ نے بارش برسائی تو کیا ساتھ ساتھ فرشتہ آواز دیتا ہے کیا ہے کسانوں تیار ہو جاؤ، اپنی فصل میں غلہ اگاؤ؟ کوئی آواز نہیں آتی۔ بارش ہوتی ہے مگر آواز نہیں آتی۔ وہ کسان کو خود سے جاننا پڑتا ہے۔ جو لوگ ہارٹیکلچر میں ہیں، جو لوگ ایگریکلچر میں ہیں، انہیں خود سے ڈسکور کرنا پڑتا ہے کہ وقت آ گیا۔ ایسے یہ مواقع جو آئے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آواز نہیں دے رہا تھا۔ یہ اللہ کے سنت کے خلاف ہے، یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے۔
تو مواقع آئے لیکن آواز کسی نے نہیں دی. تو امت مسلمہ جو ہے اس کو خود سے ڈسکور کرنا تھا، خود سے ڈسکور کرنا تھا. لیکن سارے ہی مسلمان ون ٹو آل سب فیل ہو گئے ڈسکور کرنے میں. کیا کرنے گئے؟ لڑائی کرنے لگے. ون ٹو آل کم سے کم 200 سال سے اسی لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ساری دنیا میں. کیوں؟ دیکھیے جن قوموں نے یہ ڈسکوریز کی تھی تو ساتھ ساتھ اس ڈسکوری کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کو ایک دبدبہ مل گیا، ایک بڑائی مل گئی، ایک سیطرہ مل گیا. تو دنیا میں پھیل گئے، وہ دنیا میں ان کا دبدبہ قائم ہو گیا. یہ وہ دور تھا جب کہ انڈیا میں مغل امپائر تھا، ٹرکی میں عثمانی خلافت تھی، مصر میں فاطمی خلافت تھی، اسپین میں مورش خلافت تھی. دنیا کے ایشیا اور افریقہ یہاں تک کہ یورپ تک ایک بڑا رقبہ ایسا تھا جس میں مسلم رولرز حکومت کر رہے تھے. چنانچہ عباسی دور کا خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار اپنی ملکہ کے ساتھ اپنے محل کی چھت میں بیٹھا ہوا تھا تو بادل کا ایک ٹکڑا ہوا کے ذریعے سے ادھر سے ادھر جاتا دکھائی دیا. ہوائیں، بادل کے ٹکڑے اڑتے ہیں ہوا کے اثر سے. اس کو دیکھ کر اس نے کہا تری ہے سو شیت فسیا تینی خراج ہو کے، جہاں چاہا جا کے برس، تیرا خراج میرے پاس آئے گا. تو یہ جو سلطنت مسلمانوں قائم تھی، امپائر، اس امپائر کو ویسٹرن نیشنز نے توڑ دیا. یعنی کولونیل پاورز جو تھی، اس کو کہا جاتا ہے کولونیلزم. کولونیلزم کیا ہے؟ دیکھیے ان لوگوں نے جب ڈسکوریز کی تو ماڈرن انڈسٹری وجود میں آئی. ماڈرن انڈسٹری کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب جیسے یہ گلاس ہے. ہمارے بچپن میں مٹی کا گلاس ہوا کرتا تھا. مطلب میں گاؤں میں تھا، ابھی وہاں پر تہذیب پہنچی نہیں تھی. تو ایک زمانہ تھا کہ مٹی کے کوزے بنتے تھے، اس میں لوگ پانی پیا کرتے تھے. تو کمہار دن بھر محنت کر کے 2-4 کوزے بناتا تھا. تو جب انڈسٹری لگی تو انڈسٹری میں اس قسم گلاس ہر دن ہزار بننے لگا، جو کہتے ہیں ماس پروڈکشن. یعنی ماڈرن انڈسٹری کا فنامنا تھا ماس پروڈکشن. تو وہ کہاں کھپے؟ وہ پہلے جو کوزے بنتے تھے تو وہی کھپ جاتے تھے آس پاس، جو کمہار جو بناتا تھا. لیکن جو ماڈرن انڈسٹری نے جو پروڈکٹ نکالا ماس لیول پر، اس کو کھپانے کے لیے تو پوری دنیا چاہیے تھی. تو وہ نکلے یہ لوگ، اپنی کالونی بنائی انہوں نے جگہ جگہ، تاکہ اپنے پروڈکشن کو وہ مارکیٹ کر سکیں دوسرے کنٹریز میں. یہ ایک نیا فنامنا تھی، اسی کو کہتے ہیں کولونیلزم. یہ آیا تو چونکہ جب وہ لوگ آئے تو اس وقت مسلم امپائر قائم تھا. مسلم امپائر کے پاس یہ سب طاقتیں نہیں تھیں. مسلم امپائر جو تھا وہ صرف تلوار کے بل پر قائم تھا. بس مسلم امپائر جو تھا اس کی واحد طاقت تلوار تھی. اس زمانے میں شاعر نے کہا تھا ہر کے شمشیر زرت سکہ بنا امرش خان. مطلب جو تلوار چلتا ہے وہی رول کرتا ہے، جو تلوار چلاتا ہے وہی رول کرتا ہے. وہ دور تھا وہ.
ہر کے شمشیر زنت سکہ بنا امش خان، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے وہی رول کرتا ہے. تو دور ہی ختم ہو گیا. اب لوگوں نے نئی طاقت دریافت کی، نئے ہتھیار، نئی ٹیکنالوجی، نئی انڈسٹری، نئی سائنس. تو وہ بڑھ گئے، بیلنس آف پاور ٹوٹ گیا. بیلنس آف پاور جو تھا پہلے وہ ٹوٹ گیا. تو اٹ واز بٹ نیچرل کہ دنیا میں چھا جائیں. تو جتنے بھی مسلم تھے ساری دنیا کے مسلمان اس کو سمجھا نہیں. وہ سمجھے کہ بس یہ ایک اٹیک کا معاملہ ہے، اٹیک کر دیا اسے لڑو، اور لڑنے لگے. جہاد کی دھوم مچا دی. 200 سال میں مسلمانوں نے اس سو کال جہاد پر اتنی قربانیاں کی ہیں، جان کا نقصان، مال کا نقصان، پراپرٹیز کا نقصان، کہ پورے مسلم تاریخ میں رسول اللہ کے زمانے سے لے کر اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اتنا نقصان، ہزاروں گنا زیادہ قربانی، لیکن نتیجہ صفر، نتیجہ زیرو. کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں پر غلطی کیا ہوئی ہے دیکھیے. دیز مسلمس فیل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. دو جو فرق کرنا نہیں سیکھا انہوں نے. یعنی یہ جو آئے تھے، آپ معلوم ہے کہ وہ اس زمانے میں ایک ٹرم یوز ہوتا تھا جب کولونیلزم کا زمانہ تھا، اور یہ ویسٹرن نیشن جو ہیں افریقہ اور ایشیا میں پھیل گئے تھے. فرینچ کمپنی افریقہ میں پھیلی، برٹش کمپنی انڈیا میں پھیلی. یہ لوگ یہ جو فنامنا تھا، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کپلنگ جو ایک شاعر تھا، برٹش شاعر، ایک ورڈ یوز کیا تھا، وائٹ مینز برڈن. سفید فام لوگوں کی ذمہ داری، وائٹ مینز برڈن. یعنی سفید فام لوگ، یعنی جو ویسٹرن لوگ تھے، یہ سفید فام تھے. بیسیکلی ایک کاکیشین نسل تھی. تو انہوں نے نئی سائنس دریافت کی ہے، نئی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے، نئی انڈسٹری دریافت کی ہے. تو ان کی ذمہ داری کی دنیا میں پھیلائیں اس کو. تو اگرچہ یہ لفظ اچھا نہیں لفظ تھا، میں اگر اس کو کہوں تو میں بدلوں گا اس لفظ کو. وائٹ مینز برڈن نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ سویلائزڈ مینز برڈن. سویلائزڈ مینز برڈن یعنی مہذب انسان کی ذمہ داری. تو ویسٹرن یورپ میں ایک تہذیب نئی وجود میں آئی جو پھیلتے پھیلتے دنیا میں پھیل گئی، جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن، ماڈرن سویلائزیشن، سائنٹیفک سویلائزیشن. تو وائٹ مینز برڈن ایک ریس کو بتاتا ہے، نسل کو. تو یہ کپلنگ نے جو بنایا تھا یہ، تو مجھے اگر بنانا ہو تو میں کہتا کہ سویلائزڈ مینز برڈن. انہوں نے جو سویلائزیشن وجود میں لائے ہیں وہ اس سویلائزیشن کو پھیلانا ہے. تو نہ تو کپلنگ نے اس کو صحیح لفظ میں ادا کیا، اور نہ ہمارے لیڈر سمجھ سکے اس کو. ہمارے لیڈر کیا کرنا تھا اس وقت؟ ہمارے لیڈروں کو وہ الگ کر کے دیکھتے کہ یہ لوگ صرف اٹیکر نہیں ہیں، حملہ آور نہیں ہیں. وہ ایک نئی دنیا لے کے آئے، نئی سویلائزیشن، نئی ترقیاں، یعنی ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن سائنس، ماڈرن ٹیکنالوجی، ایگریکلچر کے نئے طریقے، ہارٹیکلچر کے نئے طریقے، انڈسٹری کے نئے طریقے. اس کو کہتے ہیں سویلائزیشن. تو وہ الگ کر کے دیکھتے، ان کو سمپلی اٹیکر نہ سمجھتے. تو انہیں وہ سیکھتے اس سے سیکھتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی
وہ جو پہلو ہے کہ دنیا میں آ گئے ہیں، وہ پولیٹیکل سیطرہ قائم کر لیا ہے، اس کو چھوڑ، ان سے سیکھنا ہے ہمیں، ماڈرن سائنس سیکھنا ہے، کیونکہ تو عین ہمارے لیے مفید ہے۔ دعوت جو ہماری ذمہ داری ہے، اس دعوت میں ہم استعمال کرنا ہے ان چیزوں کو۔ تو یہ دونوں کو الگ کر کے نہیں دے سکے۔ اس کو قرآن میں کہا گیا فرقان، الگ کر کے دیکھنا۔ فرقان کا مطلب ہے الفصل بین الشیئین، دو چیزوں فرق کرنا۔ یہ مومن کی ایک صفت ہے کہ فرق کر کے دیکھ سکے، وہ فرقان اس کے اندر ہو۔ لیکن ہمارے لیڈروں میں ایک بھی شخص نہیں جس کے اندر فرقان الگ کر کے دیکھ سکے۔ صحابہ میں چیز موجود تھی، میں بتاتا ہوں آپ کو صحابہ کی مثال۔ البتہ صحابہ کانفرنس ہوتی ہے یہاں پر، اور جانتے بھی نہیں کہ صحابہ کیا چیز تھے، دھوم مچی ہوئی البتہ صحابہ کانفرنس کی۔ آپ کے صحابی کا نام لیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہیں تو کہیں گے تم گستاخ ہو، لوگوں کے مارنے آپ کو۔ لیکن کچھ بھی یہ لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ کیا چیز تھی۔ عظمت صحابہ کے دھوم مچانے والے بے خبر ہیں عظمت صحابہ سے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو ہے فرقان الفصل بین الشیئین، کتنا زبردست باشعور تھے وہ لوگ۔ دیکھیے ایک مثال یہ ہے، ایک پہلی مثال تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب آپ 610 میں جب آپ نے مکہ میں دعوت شروع کی تو کعبہ مرکز توحید کے طور پر بنایا گیا تھا، حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، وہاں پر بت بھرے ہوئے تھے، سڑکوں پر سینکڑوں پر۔ تو آپ نے الگ کیا، فرقان کا طریقہ اختیار کیا، یعنی بتوں کے پریزنس کو الگ دیکھا، اور وہاں جو روزانہ اسمبلی ہوتی تھی، جو آڈینس جمع ہوتے تھے لوگ اس کے بتوں کے لیے، اس کو دیکھا۔ تو آپ نے بتوں سے کچھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اور اس اسمبلی کو بطور آڈینس استعمال کیا، اور دعوت دیتے رہے 13 سال تک۔ یعنی the prophet was able to differentiate between the two، دونوں کو فرق کر کے دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد میں ایک مثال دینا چاہوں گا صحابہ کی۔ دیکھیے حضرت عمر کے زمانے میں جو سیکنڈ کیلف تھے، تو صحابہ میں اور ایرانی میں جنگ چھڑ گئی، تو صحابہ کی جماعت وہاں داخل ہو گئی ایران میں، اور ان کو کامیابی ہوئی۔ تو آپ جانتے ہیں صحابہ مطلب عرب لوگ، عربوں کے بارے میں ایرانیوں کے تصور کیا تھا؟ بہت حقیر تصور تھا۔ فردوسی کا جو شاہ نامہ ہے وہ ایرانی ذہن کو بتاتا ہے، تو اس میں ان لوگوں کے بارے میں جو ایران میں داخل ہوئے تھے، جو عرب لوگ، ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ زسیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را بجائے رسید استکار، کہ تختے کیاں را کنند آرزو، تفو برت ہوا چرخ گرداں تفو۔ کہ یہ لوگ جو عرب کے لوگ جو اونٹ کا دودھ پیتے تھے اور گو کھایا کرتے تھے، ان کا اتنا حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ ایرانی امپائر پر کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ اس کو قبضہ کرنے کا۔ لیکن دیکھیے اس وقت کیا ہوا پھر، وہاں جو کنگ تھا، یزدگرد اس کا نام تھا، اسے انوائٹ کیا نیگوشیشن کے لیے۔ تو یہاں سے گئے صحابہ کی کچھ جماعت، تو کنگ نے پوچھا کہ تو ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو، رہو اپنے عرب میں، ایران میں کیوں آ گئے تم لوگ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، وہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ابتعثنا
واللہ جا بنا لنخرج العباد من عباد العباد الی عباد اللہ. ہم کو خدا نے بھیجا ہے تاکہ انسان کو بندوں کی پرستش سے نکال کر خدا کی پرستش میں لے آئیں. یہاں پر دیکھیے انہوں نے الگ کیا کہ ہم اٹیکر نہیں ہیں, ہم حملہ نہیں ہیں, اب ایک نئی تہذیب لے کر آئے ہیں, تہذیب توحید. یہ جو جواب تھا ان کا کہ ہم توحید لے کر آئے ہیں کہ انسان خدا کو پوجے, خدا کی پرستش کرے, خدا کی ورشپ کرے, غیر خدا کی پرستش چھوڑ دے. کیسی عجیب بات ہے. یعنی صحابی واز ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. ہم کو اٹیکر مت سمجھو. وی آر ہاربنگر آف اے نیو سویلائزیشن. ایک نئی تہذیب کا خوشخبری لے کر تمہارے پاس آئے ہیں. کیا انسان خدا کی پرستش کر اور انسان مخلوق کی پرستش چھوڑ دے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. یہ جو ان کہا تھا کہ لنخرج العباد من عباد العباد الی عباد اللہ, یعنی بندوں کی پرستش سے نکال کر خدا کی پرستش میں لائیں. یہ کوئی سیاسی کلمہ نہیں تھا. یہ ایک نئی تہذیب, یعنی تہذیب توحید کا اعلان تھا. تو دوسرے لوگ میں کہوں گا کہ انہوں نے یہ کہا وی آر ناٹ اٹیکر, وی ہیو نو انٹرسٹ ان یور پالیٹکس, وی ہیو نو انٹرسٹ ان یور گورنمنٹ, وی ہیو نو انٹرسٹ ان یور empire. We are harbinger of a new civilization of توحید. کتنی عجیب و غریب یہ مثال ہے. وہی ہمارے مسلم لیڈروں کو کہنا چاہیے تھا. یہ جو ویسٹرن لوگ آئے ہیں جن کو ہم کولونیل پاورز کہتے ہیں, کہ وہ ہاربنگر ہیں نیو اس کے سویلائزیشن کے. ان کو اٹیکر کے روپ مت لو, اٹیکر کے روپ مت لو. وہ ایک نئی تہذیب کا نوید لے کر آئے ہیں. یہ یعنی اس سے پہلے ہم ہر روایتی دور میں تھے. روایتی دور میں وہ سائنسی دور میں ہمیں لانا چاہتے ہیں. ایجوکیشن کا نیا کانسیپٹ, ہسٹری کا نیا کانسیپٹ, ٹیکنالوجی کا نیا کانسیپٹ, انڈسٹری کا نیا کانسیپٹ, یہاں تک کہ پالیٹکس کا بھی نیا کانسیپٹ ڈیموکریسی کے روپ میں. تو دیز ویسٹرنرس آر ہاربنگر آف نیو سویلائزیشن. ڈونٹ ٹیک دم سمپلی ایز اٹیکر, ایز این اٹیکر. تو کتنا بڑا فرق ہو جاتا. تب یہ ہوتا کہ یہ مسلم رہنما سیکھتے ان سے, ماڈرن سائنس کو سیکھتے, ماڈرن ڈسکوریز کو جاننے کی کوشش کرتے. اور پھر یہ جو میں نے 3 باتیں کہیں, کہ تاریخ میں پہلی بار یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ 3 باتیں دنیا میں پیدا کی. یعنی سائنٹیفک ایویڈینس اور ریلیجس فریڈم اور گلوبل کمیونیکیشن. کبھی تھا ہی نہیں یہ. آپ غور کیجئے کہ بنو امیہ کے زمانے میں ایک تھے عقبہ ابن نافع. وہ افریقہ میں داخل ہوئے اور چلتے چلتے پہنچ گئے اٹلانٹک تک. آپ جانتے ہیں کہ افریقہ ادھر ہے, امریکہ ادھر ہے, بیچ میں اٹلانٹک ہے. تو آخری حد پہ جب پہنچے تو وہاں سمندر تھا, اٹلانٹک کا سمندر. اس کے ادھر پہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا.
ان کا کہ خدایا اگر میں جانتا اس سمندر کے پار بھی کوئی دنیا ہے, ادھر بھی کوئی انسان رہتے ہیں, تو میں گھس جاتا یہاں تک میں وہاں پہنچوں اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بنو امیہ کے زمانے میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ امریکہ بھی کوئی دیش ہے, کچھ خبر نہیں تھی. امریکہ موجود تھا لیکن انہیں خبر نہیں تھی, اور کمیونیکیشن کا وجود ہی نہیں تھا. یعنی گھوڑے پر سمندر پار کر کے بالفرض ممکن ہو سفر کرنا, تب پہنچ سکتے تھے وہاں. اب امریکہ پہنچنے کے لیے آپ کتابیں بھیجیے, وہاں میسج بھیجیے, وہاں آپ ٹیلی فون پر انٹرنیٹ کے ذریعے کنٹیکٹ کیجیے, وہاں ایک سیکنڈ میں آپ امریکہ تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. تو دنیا کو کتنا زیادہ آگے بڑھا دیا تھا انویسٹرنٹس نے کہ جو مسلم وہ تابعی تھے وہ کہ افریقہ پر پہنچ کر سمجھے تھے ہماری سرحد آ گئی, حد آ گئی, ہماری لمٹ آ گئی ہمارے, اس کے آگے کچھ بھی نہیں. اس کے آگے تک انہوں نے پہنچنے کا موقع دے دیا آپ کو. سمندر کو پار کر کے امریکہ تک پہنچو, اب آسٹریلیا تک پہنچو, شاید دنیا میں اپنا میسج پہنچا دو. اور آزادی پلس آزادی, یہ وہ لوگ ہیں تاریخ میں پہلی بار ریلیجس فریڈم لائے ہیں. تو آپ دیکھ کتنی بڑی نعمتیں لے کر آئے تھے. ان کا اگر ان کا یعنی کچھ پولیٹیکل یعنی انہوں نے کچھ دبدبہ قائم کیا تو وہ تو بہت ہی چھوٹی چیز تھی, جو کہ عربیوں کا طاف ہے, معمولی چیز تھی کہ پولیٹیکل دبدبہ قائم کر لیا. اس سے ہزاروں گنا بڑی چیز وہ لائے ہوئے تھے. ریلیجس فریڈم لائے, گلوبل کمیونیکیشن لائے, سائنٹیفک ایویڈینس لائے. آپ غور کیجیے کہ اس سے پہلے دین توحید کے پاس صرف روایتی دلائل تھے, روایتی دلائل. انہوں نے پہلی بار یہ ممکن بنایا کہ خود انسان کے اپنے ایکسیپٹڈ نار پر, ایکسیپٹڈ بیس پر دین توحید کو ثابت کیا سکے. کبھی تھا ہی نہیں ایسا. تو مسلم حکمران کو کیا کرنا چاہیے تھا, وہ جو صحابہ نے کیا. وہ کہتے اپنے لوگوں سے کہ دیز ویسٹرنرز آر ہاربنگر آف اے نیو سویلائزیشن. تم ان کو بس اٹیکر کے روپ میں دیکھ رہے ہو. وہ تو یعنی 1% سے بھی کم ہے. مور دین 90% تو یہ ہے کہ وہ ایک سویلائزیشن لائے ہیں, اپرچونیٹیز لائے ہیں, مواقع دعوت لائے ہیں. یعنی ان کا جو پولیٹیکل ڈومینیشن ہوا مسلم کنٹریز میں, وہ صرف 1% حصہ تھا ان کے پورے کہانی کا. اور 99% زیادہ قصہ جو تھا وہ ان کی ترقیاں تھیں, ان کا ڈیولپمنٹ تھا, ان کی ساری چیزیں تھیں جو پوری طرح دعوت توحید کے لیے موافق تھی. یعنی پہلی بار یہ ممکن ہوا تھا کہ قرآن مجید میں ہے کہ رسول اللہ کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے لیکون للعالمین نذیرا, کہ سارے عالم کے لیے وہ آگاہ کرنے والے بنے. لیکن ممکن نہیں تھا, کیونکہ سارے عالم تک کیسے پہنچتے آپ؟ نہ کمیونیکیشن تھا, نہ ماڈرن جغرافی تھی, نہ پتہ تھا, کچھ پتہ نہیں تھا. تو ٹارگیٹ اگرچہ یہی تھا کہ سارے عالم تک پہنچے میسج, لیکن سادھن نہیں تھے, مواقع نہیں تھے, اپرچونیٹیز نہیں تھی. تو پہلی بار سادھن دیا کس نے؟ ویسٹرنرس نے. وہ سیکولر لوگ تھے, تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوا؟ رسول اللہ نے عبداللہ ابن اریقط جو مشرک تھا اس کو اپنا گائیڈ بنایا. اس کا مشرک ہونا ایک الگ چیز ہے. رسول اللہ نے الگ کیا دیکھے, ڈی لنکنگ پالیسی اختیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈی لنکنگ پالیسی, مشرک ہے تو ہوا کر.
ہم کو گائیڈ کرے گا وہ. اس سے پہلے ایک اور پیغمبر یہ مثال قائم کر چکے تھے، یوسف علیہ السلام. ان کے زمانے میں مصر میں ایک بادشاہ تھا، تو وہ مشرک تھا، مزید ایک وہ شراب بھی پیتا تھا، خود قرآن سے ثابت ہے. لیکن اس نے ایک بہت بڑا آفر دے دیا حضرت یوسف کو. آج کل کے زمانے میں تو یعنی وہ گیا کہ فوڈ منسٹری تھی یا زراعت کا منسٹری تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ جو تھا وہ ایگریکلچرل زمانہ تھا. ساری اکانومی بیس کرتی تھی ایگریکلچر پر، اور تو کچھ تھا نہیں، کوئی انڈسٹری نہیں، کچھ بھی نہیں. تو سب کچھ جو انسان کے پاس ہوتا تھا وہ ایگریکلچر. تو ایگریکلچر کے معنی تھے یعنی سب کچھ اس کے اختیار میں آ گیا. تو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ حیثیت پرائم منسٹر کی تھی. باپ وہ بادشاہ تھا، وہ ایک فگر ہیڈ کے طور پر تھا، بس فگر ہیڈ کے طور پر. تو انہوں نے کیا ان کو الگ کر کے دیکھا. He was able to differentiate between the two. کہ ٹھیک ہے وہ مشرک ہے تو ہوا کرے، شراب پیتا ہے تو اس کی ذات محل میں اپنا شراب پی رہا ہے، لیکن ساری دنیا تو ہم کو دے رہا ہے، سارا مصر ہم کو دے رہا ہے، کو مینیج کرو تم. اس کو ایکسیپٹ کر لیا اس کو. یہ ہے الفصل بین الشیئین. تو اس زمانے میں جو علماء پیدا ہوئے، جو رہنما پیدا ہوئے، ون ٹو آل، سب کے سب وداؤٹ اینی ایکسیپشن فیل ہو گئے اس وزڈم کو سمجھنے میں. وزڈم کو سمجھنے میں کیسی عجیب بات ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام کا جو ایک دور آیا تھا وہ اویل نہیں ہو سکا. ایک نئے مواقع دعوت آئے تھے، وہ اویل نہیں ہو سکے. لڑنا بھیڑنا. کیسی عجیب بات ہے. کوئی ایک شخص بھی نہیں کھڑا ہو کے کہنے والا اٹھا کہ بھائی تم کیوں لڑتے ہو ان کو. دے آر ہاربنگر آف نیو سویلائزیشن. وہ تو نئے مواقع لائے ہیں، نئے اپرچونیٹیز لائے ہیں. وہ خود ہمارے لیے کارآمد چیزیں لائے ہیں جس کو ہم استعمال کریں اسلام کے دعوت کے لیے. اور وہ آیت یہاں مکمل ہو رہی ہے. وَقَاتِلُوا مَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ تو انہی لوگوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، انہی سیکولر لوگوں کے ذریعے سے. اور مزید یہ ہے کہ اس کی پیشین گوئی خود حدیث میں موجود تھی. بخاری کی روایت ہے کہ ان اللہ لَیَأْیَدُ هَذَا الدِّینَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. یعنی سیکولر لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. یہی تو ہے سیکولر لوگ، یہی تو ہے سیکولر لوگ. تو 21 سینچری میں یہ ہے کرنا کا کام کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں. جن رہنماؤں کو بڑے بڑے لقب دے رکھے ہیں وہ سب جھوٹے لقب ہیں، بڑے بڑے القاب دے رکھے ہیں. کوئی مفکر اعظم ہے، کوئی قائد اعظم ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کون اعظم ہے. تو یہ سب بالکل دریا میں پھینک دیجیے ان القاب کو، غلطی کو مانیے، اور جو مواقع آ چکے ہیں ان کو جانیے اور ان کو اویل کیجیے، تاکہ وہ دور آئے جو حدیث میں آئے کہ ادخال الکلمہ فی کل البیوت. سارے عالم میں ہر گھر، ہر جہاں بھی انسان رہتا ہے وہاں پر اللہ کی بات پہنچ جائے. جو پہلے ممکن نہیں تھا، یہ تو پہلی بار ممکن ہوا ہے. کسی بھی دور میں حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک کبھی ممکن ہی نہیں تھا کہ سارے عالم کے سطح پر پیغام رسانی کی جائے. سادھن نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، وہ حالات نہیں تھے. انہی لوگوں نے ماڈرن سویلائزیشن جو کہتے ہیں ہم، جس کو کہ مذاق اڑاتے رہے، ہمارے بڑے بڑے لوگ مذاق اڑاتے رہے. اقبال جیسا آدمی جو یورپ گیا وہی مذاق اڑاتا تھا. اقبال، اکبر الہ آبادی، سید قطب، جمال الدین افغانی، سب مغرب تہذیب کو مذاق اڑاتے رہے.
کیوں جانا نہیں انہوں نے اس کو؟ تو اب تو جانیے. دیر آیت درست آیت نہیں، اب سے اگر مسلمان دریافت کریں، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ غلطی کو ماننا ہوگا، نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا، ہتھیار کو دریا میں پھینک دینا ہوگا. یہ جو جہاد کا نام لڑائی ہو رہی ہے اس کو حرام سمجھنا پڑے گا، چھوڑ دینا پڑے گا. پوری طرح پیسفل بننا پڑے گا، دل سے پوری طرح پیسفل. تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ آپ ڈسکور کریں اپرچونیٹیز کو اور اس کو اویل کر سکیں اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے. تو یہ ہے 21 سینچری کا میسج ان لوگوں کے لیے. آج کل ابھی میں جلدی اخبار میں پڑھا تھا، فرزندان توحید. کیا فرزندان توحید کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ یعنی فخر کا ایک لفظ نکال رکھا ہے، فرزندان توحید، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب الفاظ. اور سب لوگ اندھے بہرے جی رہے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں کسی کو کہ صحابہ کیا تھے، توحید کا مطلب کیا ہے، رسول اللہ کا میسج کیا ہے. کچھ خبر نہیں، بس الفاظ بولتے ہیں، فخر کے الفاظ. یہ بات ہمیں ڈسکور کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص یعنی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ ہوا کہ تاریخ میں ایک پروسیس جاری ہوا. اس پروسیس کلمیشن ہوا ویسٹرن یورپ میں، اس سے ایک سویلائزیشن بنی. اس سویلائزیشن سے نئے مواقع پیدا ہوئے ان ٹرمس آف ریلیجیس فریڈم، ان ٹرمس آف ماڈرن کمیونیکیشن، ان ٹرمس آف سائنٹیفک ایویڈنس. لیکن فرشتہ کوئی آواز دینے والا نہیں آئے گا، وہ آپ کو دریافت کرنا پڑے گا. تو آپ دریافت کریں اپرچونیٹیز کو، اور پھر ایک بہت زبردست پیسفل پلاننگ کے ذریعے سے اس کو اویل کریں. اس کے لیے دعوت کے کام کے لیے ایک ہی مشن ہے. دیکھیے، دعوت لڑائی مشن نہیں ہے. سو کال ملی جو وہ ملی ورک وہ مشن نہیں ہے. یہ جتنے بھی ہیں سوشل ورک، ملی ورک اور پولیٹیکل ورک، یہ سب کچھ بھی نہیں، نتھنگ. ایک ہی کام ہے، دعوت. یعنی اللہ کے پیغام مانے کریشن پلان آف گاڈ سے دنیا کو باخبر کرنا. دعوت یہی ہے، ٹو میک پیپل اویئر آف کریشن پلان آف گاڈ. لوگوں کو بتانا کہ اللہ کا منصوبہ تخلیق کیا ہے اس دنیا کے بارے میں. یہی دعوت ہے. دعوت کوئی تعلق نہ حکومت سے ہے، نہ امپائر سے ہے، نہ یعنی ملی ترقیوں سے، کسی چیز سے نہیں. یہ سب الگ چیزیں، بالکل الگ چیزیں ہیں. دعوت پوری طرح ایک پیسفل اسٹرگل ہے، اور اس اسٹرگل کا ایک ہی نقطہ ہے، ٹو میک پیپل اویئر آف دا کریشن پلان آف گاڈ. لوگ جان لیں کہ خدا نے کیوں پیدا کیا انسان کو، اور لوگ جنت سے باخبر ہو جائیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنا رکھی ہے. اس جنت کے لیے اپنے آپ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بناؤ اپنے آپ کو، تاکہ موت کے بعد تم وہاں پہنچو، تمہاری جنت کے دروازے کھولے جائیں. یہ سب باتیں بتانا ہے. اس کا تعلق حکومت سے نہیں، سیاست سے نہیں، کچھ نہیں. وہ سب الگ چیزیں ہیں. خدا سے واقف ہوں لوگ، خدا کی اسکیم سے واقف ہوں وہ لوگ، جنت سے واقف ہوں لوگ. یہ ہے اصل مقصد دعوت کا. تو یہ لوگ، میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ بلائنڈ ہو گئے ہیں سمجھنے کے لیے اللہ کی اسکیم کو. اللہ کے طرف سے جو
دنیا کھولی گئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے بلائنڈ ہو گئے، بلائنڈ. مجھے سخت اندیشہ ہے کہ یہ لوگوں کا حشر کیا ہوگا. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. یعنی اللہ نے کھولا مواقع کو، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا. آپ دشمن دکھائی دیتا آپ کو. یہ مواقع ربانی دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور دشمن دکھائی دے رہا ہے. مواقع ربانی کو دیکھنے سے آپ کی آنکھیں عاجز ہو رہی ہیں اور دشمن خوب دکھائی دے رہا ہے آپ کو. تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں اندھے ہیں. اور مجھے سخت اندیشہ ہے کہ ان کو یہ انجام نہ ہو کہ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت جتنی جلدی ممکن ہے اپنے اندھے پر کو ختم کیجیے. اللہ کے مواقع کھول، اللہ کی اسکیم کو سمجھیے. اللہ نے تاریخ میں جو تبدیلیاں پیدا کی اس کو جانیے اور اس کو اسلامی دعوت کے حق میں استعمال کیجیے، توحید کی دعوت کے حق میں استعمال کیجیے. یہی ایک ہی مشن ہے، ایک ہی کنسرن ہے، اور ایک ہی چیز جو آپ کو نجات دینے والی ہے. اور سب جو ہنگامے ادھر ادھر ہو رہے ہیں وہ سب ہنگامے تو باطل ہنگامے ہیں، جاہلیت کے ہنگامے ہیں. جو اسٹیج ایکٹیویزم ہے ادھر ادھر، اور جو طرح طرح کے اسٹریٹ ایکٹیویزم، آج کل مسلمان کیا ہیں؟ اسٹیج ایکٹیویزم، اسٹریٹ ایکٹیویزم، اور تقریر کرنا ادھر ادھر، بڑے بڑے تقریر کرنا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سمجھیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.